دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، یہ وہ بابرکت نام ہے جو میں اکثر بیانات میں آپ کے سامنے لیا کرتا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے بزرگ ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم زمانہ بھی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں بھی ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، ایک قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی۔ قافلے والوں نے اس مرغی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قافلے سے ذرا پیچھے تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قافلے والے تو اس مردہ مرغی کو ڈھیر میں پھینک کر کے آگے چل دیے، لیکن قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی، تیزی کے ساتھ اس مردہ مرغی کے اوپر جھپٹی، اسے اٹھا کر کے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ بھاگ کر کے تیزی سے لے گئی۔ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ بڑے حیران ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یا اللہ، اس مردہ مرغی کو اتنی رغبت اور اتنے شوق کے ساتھ اٹھا کر لے جانے والی یہ بچی ہے کون؟ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کسی طرح پتہ کر کے بستی میں اس معصوم لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے جا کر کے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹا، آپ یہ مردہ مرغی اٹھا کر کے کیوں لائے؟ وہ بچی بتانے سے انکار کرنے لگی اور بار بار یہی کہا کہ نہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے جب بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو وہ لڑکی حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ سے کہنے لگی کہ حضرت، میرے والد کا انتقال ہو گیا، جو ہمارے گھر کے اندر اکیلے کمانے والے موجود تھے۔ میری ماں بیوہ ہے اور میں گھر کے اندر تنہا اکیلی لڑکی ذات ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی کمانے والا بندہ موجود نہیں اور ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ بھی موجود نہیں، اور ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی اس کوڑے کے ڈھیر میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی اللہ رب العزت کا بندہ مردار پھینکتا ہے، میں اسے اٹھا کر کے لے آتی ہوں، ہم اسے کھا کر کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے جب اس معصوم لڑکی کے یہ کلمات سنے تو آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے کہ یا اللہ، یہ آپ کے بندے اس حال میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ حج پر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے معاون سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً 2000 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم یہاں سے اپنے گھر واپس جانے لگے تو ہمیں اپنے گھر واپس جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً 20 دینار کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 2000 میں سے 1980 دینار آپ اس لڑکی کو دے دیں، فقط 20 دینار اپنے پاس رکھ لیں، ہم اس سال حج نہیں کریں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حج بیت اللہ کے ادا کرنے پر وہ اجر و ثواب مرحمت نہیں فرماتے جو اس غریب کی مدد کرنے پر اللہ جل جلالہ ہمیں اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیو، عید الفطر کا بابرکت دن ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے موجود ہوتے ہیں جو اس طرح غربت کے عالم میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہوتے، جو اس طرح خستہ حالی اور پریشانی میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔
ان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے بندوں کو تلاشیں اور اس کے بعد ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جاننا اس عمل سے اللہ جل جلالہ جتنے خوش ہوں گے اس کو میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے اندر دیکھیں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے۔ وہ سبق میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ہر سال نفلی حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، جو ہر سال نفلی عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ برابر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، برابر میں پڑوسی جو ہے غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن ہاں دکھانے کے لیے ہر سال نفلی حج پر جائیں گے۔ تو یاد رکھیں نفلی حج جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ایک غریب کی مدد کرنے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ بجائے ہر سال حج کرنے کے کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی کا آسرا بن جائیں گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔